بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسے بہت سے کذاب اور دجال منصہ شہود پر آئے جنہوں نے لوگوں کے متاع ایمان کو برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ چنانچہ انہی دجالوں اور کذابوں میں سے ایک تھا حمدان بن اشعث قرمط۔ حمدان بن اشعث معروف بھی قرمط سواد کوفہ کے ایک کنواں کھودنے والے کا بیٹا تھا۔ بیل پر سوار ہوا کرتا تھا، اسی بنا پر اس کو قرمیت کہتے تھے، جس کا مورب قرمط آتا ہے۔ شروع میں زہد کی طرف مائل تھا، لیکن ایک باطنی کے ہتھے چڑھ کر سعادت ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایک مرتبہ گاؤں کا ریوڑ دوسرے گاؤں کو لے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک باطنی فرقہ کا داعی ملا۔ حمدان نے باطنی سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ داعی نے اسی گاؤں کا نام لیا جہاں حمدان کو جانا تھا۔ حمدان نے کہا کہ آپ کسی بیل پر سوار ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ حمدان نے پوچھا کیا آپ حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے؟ داعی نے جواب دیا کہ ہاں، میرا ہر کام حکم کے ماتحت انجام پاتا ہے۔ حمدان نے سوال کیا کہ آپ کس کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں اپنے مالک اور تیرے اور دنیا اور آخرت کے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ حمدان نے کہا کہ وہ تو اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے۔ حمدان پوچھنے لگا آپ وہاں کس غرض سے جا رہے ہیں؟ بولا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو جہل سے علم اور ضلالت سے ہدایت اور شقاوت سے سعادت کی طرف لاؤں، ان کو ذلت و ناداری کے گرداب سے نکالوں اور انہیں اتنا کچھ بخش دوں جس سے وہ بھر جائیں۔ حمدان نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے، مجھے بھی آپ جہالت اور ضلالت کے گرداب سے نکالیے اور مجھ پر ایسے علم کا فیضان کیجیے جس سے میں زندہ اور جاوید ہو جاؤں، اور جن امور کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ باطنی داعی کہنے لگا مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ اپنا سربستہ راز ہر شخص پر ظاہر کرتا پھروں بجز اس شخص کے جس پر مجھے پورا اعتماد ہو، اور پھر ایسے معتمد سے پوری طرح عہد نہ لے لوں۔ حمدان نے کہا کہ آپ اپنے عہد کی تو تشریح فرمائیے، میں دل و جان سے اس کی تعمیل اور پابندی کروں گا۔ داعی نے کہا کہ تو اس بات کا عہد کر کے امام وقت کا بھید جو تجھ پر ظاہر کروں کسی سے نہ کہے گا۔ حمدان نے اسی طرح قسمیں کھائیں اور عہد و پیمان کو استوار کر لیا جس طرح اس نے اس سے خواہش کی۔ اب داعی نے اس کو اپنے فنون اور اغوا کی تعلیم دینی شروع کی، یہاں تک کہ اس کو راہ سے بے راہ کر دیا۔ اس دن سے حمدان الحاد کے سرغنہ باطنی فرقہ کے مناد کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ انجام کار اس کے باطنی پیرو اس کی نسبت سے قرمتی یا قرامتہ کہلانے لگے۔ حمدان بن اشعث حسب بیان مقریزی جو کہ تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے اور حسب تحریر ابن خلدون منصہ شہود پر ظاہر ہوا، اس کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ باطنی فرقہ کے خلاف اس نے تعویل کاری کے باطنی اصول کے ساتھ بعض ظاہری احکام کو بھی اپنے مذہب میں داخل کر لیا تھا۔ یہ شخص امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے فرزند احمد کو رسول اللہ بتاتا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں ہی مہدی ہوں جس کا زمانہ دراز سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ چونکہ زہد اور تقوی اور صلاح کا اظہار کرتا تھا، اہل دیہات اس کے اس دعویٰ کو صحیح یقین کر کے اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس کی اطاعت اختیار کر لی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ قرمط ہی وہ شخص ہے جس کا احمد بن حنفیہ نے بشارت دی تھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں پر رات دن میں 50 نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے شکوہ کیا کہ نمازوں کی کثرت نے انہیں دنیاوی امور اور کسب معاش سے روک دیا ہے تو بولا اچھا، میں اس کے متعلق ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کروں گا۔ چنانچہ چند روز کے بعد لوگوں کو ایک نوشتہ دکھانے لگا جس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم ہی عیسیٰ ہو، تم ہی کلیمہ ہو، تم ہی مہدی ہو، تم ہی محمد بن حنفیہ ہو، اور تم ہی جبریل ہو۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ جناب مسیح بن مریم علیہ السلام میرے پاس انسانی صورت میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم ہی داعی ہو، تم ہی حجت ہو، تم ہی ناقہ ہو، تم ہی دابہ ہو، تم ہی روح القدس ہو، اور تم ہی یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہو۔ اور بیان کیا کہ پہلے 4 دفعہ اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر 1 مرتبہ یہ کلمات کہیں اشہد آدم رسول اللہ، اشہد ان لوط رسول اللہ، اشہد ان ابراہیم رسول اللہ، اشہد ان موسیٰ رسول اللہ، اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان احمد بن محمد بن حنفیہ رسول اللہ۔ اس نے سال بھر میں صرف 2 روزوں کا حکم دیا، ایک روزہ ماہ مہرجان کا اور دوسرا نوروز کا۔ مہرجان اور نوروز یہ 2 تہوار ہیں جو کہ قدیم مجوسی اور آتش پرست اقوام میں منائے جاتے تھے۔ شراب کو حلال اور غسل جنابت کو برطرف کر دیا، تمام درندوں اور پنجے سے شکار کرنے والے جانوروں کو حلال بتایا، کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا،
حکم دیا کہ مرد اور عورتیں مل کر نماز ادا کریں، جمعہ کی جگہ سوموار کو تعطیل منانے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اس دن لوگ کام کاج سے قطعاً دستبردار رہیں۔ چنانچہ یہ ساری تفصیل ہم نے کتاب الخطط مقریزی سے بیان کی ہیں۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی آیات اور ان کی بعض حصوں کو چوری کر کے اپنا کلام اور وحی بنایا، اسی طرح ہمدان نے بھی آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کے الفاظ میں قطع و برید کر کے ایک صورت تیار کی تھی اور حکم دیا تھا کہ اس کے پیروکار پہلے تو نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد وہ استفتاء پڑھیں جو اس کے ذام میں احمد بن حنفیہ پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد قرأت قرآن کی جگہ اس صورت کو پڑھا کریں۔ چنانچہ وہ صورت کچھ یوں تھی جس کے ترجمہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا اس کے کلمہ کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اس کا نام بلند و برتر ہے، وہ جو اپنے دوستوں کو دوستوں سے تقویت دیتا ہے۔ کہو کہ لوگوں کے لیے حلال کے وقت مقرر کر دیے گئے ہیں تاکہ ان سے ظاہر میں برسوں کی تعداد اور حساب اور مہینے اور دن معلوم ہو، اور ہلال کا باطن میرے ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے میرے بندوں کو میری راہ دکھائی۔ اے صاحبان عقل، مجھ سے ڈرو، میں وہ ہوں جس سے میرے فعل پر کوئی محاسبہ نہ ہوگا، میں جاننے والا اور بردبار ہوں، میں وہ ہوں جو اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہوں اور اپنی مخلوق کا امتحان کرتا ہوں۔ جو کوئی میری بلا، میری محنت اور میرے اختیار پر صبر کرے گا، اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا اور اپنی نعمت جاویدانی عطا کروں گا، اور جس نے میرے حکم سے سرتابی کی اور میرے رسولوں کو جھٹلایا، میں اس کو ذلت کے ساتھ عذاب میں مبتلا رکھوں گا۔ میں نے اپنی اجل کا اتمام کیا ہے اور میں نے اپنے امر کو رسولوں کی زبان سے ظاہر فرما دیا ہے۔ میں ہوں کہ جب کوئی سرکش نافرمانی کرتا ہے تو اسے پست کر دیتا ہوں، اور کوئی جابر اور گردن فراز ایسا شخص نہیں جسے میں ذلیل نہ کر دوں۔ وہ آدمی برا ہے جو اپنے فعل پر مصر رہے اور اپنی جہالت پر اڑا رہے اور یہ کہے کہ ہم اس کام پر مصر رہیں گے، کہ ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ ہمدان نے حکم دیا تھا کہ اس صورت کو بعد رکوع کریں اور رکوع میں 2-3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی رب العزت وتعالی عما یصف الظالمون، پھر سجدہ میں جائیں اور کہیں اللہ اعلی اللہ اعلی اللہ اعظم اللہ اعظم۔ یہ ساری تفصیلات تاریخ کامل اور تاریخ ابن خلدون سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جب ہمدان کی جمعیت بڑھنے لگی تو اس نے اپنے پیروں میں 12 آدمی نقیب مقرر کیے اور ان کو حکم دیا کہ وہ مختلف شہروں میں پھیل کر اس کے مذہب کی تبلیغ کریں، اور ان سے کہا کہ تم حواریان مسیح کی طرح ہو۔ جب حیثم عامل کوفہ کو معلوم ہوا کہ ہمدان نے دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا آئین جاری کیا ہے اور اس کی جمعیت دن بدن بڑھ رہی ہے، تو اسے گرفتار کر لیا، اس خیال سے کہ مبادا کسی ہیلہ سے بھاگ جائے۔ قید خانہ کی بجائے اپنے قصر عمارت کی ایک کوٹڑی میں بند کر کے تالا لگا دیا اور اس کی چابی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی اور قسم کھائی کہ اس کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ حیثم کے گھر کی ایک لونڈی بڑی رحم دل تھی، جب اسے معلوم ہوا کہ یہ شخص قتل کیے جانے والا ہے تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ جب حیثم سو گیا تو کنجی لے کر یعنی چابی لے کر کوٹری کا دروازہ کھولا اور ہمدان کو آزاد کر کے چابی اسی جگہ پر رکھ دی۔ جب صبح کے وقت حیثم نے اس غرض سے دروازہ کھولا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے تو یہ دیکھ کر حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ غائب ہے۔ جب یہ خبر کوفہ میں مشہور ہوئی تو لوگ اس پر غیبوبت کی وجہ سے فتنہ میں پڑے اور اس کے پیروکاروں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اللہ نے ہمدان کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ لیکن اس کے بعد مضافات میں مریدوں اور بعض دوسرے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ حاکم کوفہ نے تو تمہیں مقفل کر رکھا تھا، آپ کس طرح سے نکل آئے؟ بڑے ناز اور غرور سے کہنے لگا کہ کوئی شخص میری آزر رسانی یعنی تکلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ان کی عقیدت پہلے سے بھی 2 چند ہو گئی یعنی بڑھ گئی، کیونکہ اسے ہر دم یہ خطرہ رہتا تھا کہ دوبارہ گرفتار کر لیے جاؤں گا، اس لیے شام کے نواح کی طرف بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ قرمت نے علی بن محمد خارجی کے پاس جا کر کہا تھا کہ میں ایک مذہب کا بانی اور نہایت صاحب الرائے ہوں اور 1 لاکھ مبارز میرے پیروں ہیں، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ میرے پیروکار ہیں۔ آؤ ہم اور تم مذہبی مناظرہ کر کے ایک خیال اور ہم مذہب پر متفق ہو جائیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے معین اور مددگار بنیں۔ علی بن محمد خارجی نے اس رائے کو پسند کیا۔ علی بن محمد خارجی کے تفصیلی حالات ہم آپ کے سامنے آگے ایک مستقل ویڈیو کے تحت پیش کریں گے۔ چنانچہ بہت دیر تک مذہبی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی لیکن متفق رائے نہ ہو سکے، اس لیے قرمت واپس آ کر گوشہ نشین ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی حال معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے مذہب کا ایک اصول یہ تھا
کہ جو شخص قرمتی مذہب کا مخالف ہو اس کا قتل واجب ہے، اور جو شخص مخالف ہو اور برسر مقابلہ نہ ہو اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ ابو سعید جنابی اور اس کا بیٹا ابو طاہر قرمتی، زکرویہ، یحییٰ بن زکرویہ اور علی بن فضل یمنی، جنہوں نے عرصہ دراز تک عالم اسلام کے خلاف ہلچل مچائے رکھی، اسی قرمت کے چیلے چپاٹے تھے یا ماننے والے تھے۔ اسلام پر چند اولین صدیوں میں جو آفتیں نازل ہوئیں اور پیروان توحید کو جن مصائب اور آلام سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک فتنہ قرامطہ بھی تھا۔ ان ملاعنہ کی قوت یہاں تک بڑھ گئی کہ خلفائے بنی عباس تک ان بھیڑیوں کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ آخر میں تو یہ مصر کے سلاطین بنی عبید کی گرفت سے بھی آزاد ہو گئے تھے، اور خراسان سے شام تک ہر شہر ان کے دست ستم سے چیخ رہا تھا۔ یہ لوگ جہاں تک کور باطن اور اسلام کے دشمن تھے کہ بیت اللہ کے انہدام پر آمادہ ہو گئے اور حجر اسود کو اکھاڑ کر عمان لے گئے، جو ان کا مستقر اور رہنے کی جگہ تھی۔ اس حادثہ جاں گداز کی تفصیل ابو طاہر قرمتی کے تذکرے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ حجر اسود کی چوری کے عنوان پر ہمارے چینل پر مستقل ایک ویڈیو بھی موجود ہے، وہاں پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قرمتی مذہب کا ہندوستان کے اندر بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا، چنانچہ ہندوستان کے اندر کراچی، بمبئی، گجرات اور دکن کے بحرے انہی قرامطہ کی یادگاریں ہیں، جو ایران اور عراق سے سندھ اور ملتان میں آئے اور ان میں بعض حکمران بھی رہے۔ گویا کہ ان کے اسلاف کے خیالات میں اور اسماعیلی عقائد میں کافی فرق تھا، تاہم مرور زمانہ کے ساتھ یہ لوگ آہستہ آہستہ اسماعیلی مذہب کی طرف مائل ہوتے گئے۔ چنانچہ آج کل ان لوگوں نے راسخ الاعتقاد اسماعیلیوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ آپ نے اس کذاب کے بارے میں سنا، امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے کھل کر آ گیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی اور اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کیجئے گا، تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کے سامنے ایسی ہی بہترین تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔